آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اللہ کے ولیوں کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا ہے، یہ آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ جب بات ہوتی ہے اولیاء اللہ کی تو چونکہ ہمارے ہاں تو بالکل ہی معاملہ الٹ ہے۔ فوراً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی تو شاید وہ ہے جو دنیا سے بالکل کٹ گیا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہن لیے، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑ لیا اور پھر بازوؤں میں کڑے پہن لیے، کنگن پہن لیے، پاؤں میں گھنگرو پہن لیے اور طہارت سے بہت زیادہ دور ہو گیا، تو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ہے پہنچا ہوا۔ پھر دنیا سے کٹ کے وہ چلہ کاٹتا ہے اور عام کہتا پھرتا ہے کہ میرا دنیا سے کیا واسطہ، میرا دنیا سے کیا تعلق، ہم تو اللہ والے ہیں۔ اور اگر بعض کو نماز کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل کی نماز ہے، ہم تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے والے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہر وقت ہمارا گزرتا ہے، تو پھر یہ ظاہری طور پر ہمیں کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر لوگ مزید یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بچو، ان سے ڈرو، خوف رکھو ان کا، اگر ان کی شان میں کچھ تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں اللہ کے ولی کی پہچان سمجھی جاتی، جبکہ اللہ کا قرآن تو یہ نہیں کہتا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ اللہ کے ولی کی شان، مقام، مرتبہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ کے اس فرمان سے کہ اللہ کے ولی کا کیا مقام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، من عاد لی ولیا، جس نے میرے دوست، میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وہ پھر مقابلے میں آ جائے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، دشمنی رکھی، وہ میرے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا، اس کا مقابلہ میرے ساتھ ہے۔ اور اگلے الفاظ جو ہے نا، اس کا معنی اور ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ فرائض کے ساتھ، جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائے کہ رسول اللہ یہ فرمائے کہ اللہ کے ہاں قرب بندے کو سب سے زیادہ فرائض پر عمل کرنے سے ملتا ہے، اور جو بندہ کہے مجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہوا؟ وہ اللہ کا محبوب بندہ کیسے ہوا؟ رسول اللہ فرماتے، اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ بندے کو میرا قرب فرائض پر عمل کرنے سے ملتا، اور اس کے بعد نوافل پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو پھر یہ فرائض پر عمل کرنے، نوافل ادا کرنے، نوافل پر عمل کرنے سے
اس قدر و منزلت اس کی اللہ کے ہاں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے میں اس سے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ولی۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہاں سے بھی پھر مخالطہ لگتا ہے کہ دیکھو اللہ کا ولی تو وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ حلول کر گیا، اب اللہ ہی ہے وہ بظاہر۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور میں اللہ اکبر اس کی جو ہے نا وہ اس کے کان، آنکھیں، پاؤں، ہاتھ یہ بن جاتا ہوں۔ تو دیکھ لو پھر اللہ کا ولی، اللہ اکبر، معاذ اللہ، اس کے اندر اللہ حلول کر کے، یہ معنی مفہوم نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے وہ سن لے، اور پھر اس کے معنی مفہوم کا آپ خود ہی اندازہ لگا لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، غالباً صحیح بخاری کے اندر ہے یا صحیح مسلم کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سامنے بندے کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ میرے بندے، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اب اللہ پیاسا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ بھوکا ہو وہ تو کھلانے والا ہے، اللہ اکبر، وہ تو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو شفائیں عطا کرنے والا ہے، وہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ قیامت کے دن یہ کہے گا میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ کا بندہ بھوکا تھا، اللہ کا بندہ بھوکا تھا، اس بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت والا کا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی جو رسول اللہ نے فرمایا نا، اللہ کہتے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، معنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اب اس کے ہاتھ، کان، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں جو اللہ کے فرائض پر عمل کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک عضو کی حفاظت فرماتا، اللہ کے مطیع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی، اس کے کان بھی، اس کی آنکھیں بھی، اور اس کے پاؤں۔ تو اللہ کے ہاں اللہ کے ولیوں کا بہت مقام ہے، بہت قدر و منزلت۔ پچھلا جمعہ خطبے میں کچھ باتیں ہوئیں تو بعض لوگ یہ سمجھ کے پتہ نہیں یہ ولیوں کے ہی گستاخ ہیں، اور ایک بھائی نے مجھے کہا بھی کہ لوگ کہتے ہیں، یہاں سے جمعہ پڑھ کے ایک دو بھائی ملے، وہ کہتے لو جی یہ تو ولیوں کے ہی گستاخ ہیں۔ ولیوں کا گستاخ تو اللہ کے مقابلے میں آنے والا ہے، اس کا تو اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن اصل بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کے ہاں جس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کی قبر پر جا کے کہو کہ میری مدد فرما دے، میری التجا کو قبول کر لے، میں تیرے در پہ آیا ہوں میری جھولی کو بھر دے، میں تیرے در پہ آیا ہوں مجھے بیٹا لے کے دے دے، میں تیرے در پہ آیا ہوں اللہ اکبر میری فلاں جو ہے نا وہ معاملے میں مدد کر دے، ایسا ہرگز نہیں۔ اور سنو اللہ کا قرآن اور اس سے اپنے ذہنوں کو واضح کرو کہ یہ جو قبروں میں فوت شدہ مدفون ہوتے ہیں نا، چاہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی قدر و منزلت والے کیوں نہ ہوں، وہ قبروں والے
زندوں کی باتوں کو نہیں سنتے، وہ قبروں میں مدفون اللہ اکبر کسی بھی پکارنے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، ان کو یہ سنتا نہیں ہے کہ یہ فلاں میرے پاس آیا ہے مجھے مدد کے لیے پکار رہا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اور کہاں سے ہم نے لینی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ فلاں کا قصہ، فلاں کا واقعہ، فلاں کی جو ہے نا وہ حکایت اور فلاں کا معاملہ۔ قرآن پڑھو، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت فاطر ہے، آپ اس کی آیات 19 سے لے کے 22 تک کی آیات کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا زندہ اور مردہ برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اور اسی طرح اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر ولا الظل ولا الحرور، مردہ اور زندہ برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، نابینا اور بینا برابر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرما کے پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یسمع من یشاء، وہ اللہ جسے چاہے سنا دے۔ یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، ان اللہ یسمع من یشاء، وہ اللہ جسے چاہے سنا دے۔ ما انتا، نہیں ہے آپ، بمسمع، سنانے والے، من فی القبور، ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ سب سے پہلا خطاب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے سنا دے، وہ تو قدرتوں والا ہے، وہ تو اختیار والا ہے، لیکن اے نبی جی ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے۔ اور یہ قبور آیا، قبور جمع قبر کی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وہ قبرستان میں گئے، ایک آدمی کو دیکھا وہ قبروں والوں کو پکار رہے، نیک لوگوں کی قبریں تھیں، صالح لوگوں کی قبریں، وہاں پہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دیکھتے ہیں کہ وہ قبروں والوں کو پکار رہے اور کہہ رہے ہیں قبروں والوں تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنی دیر سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، میں کتنی دیر سے تمہاری قبروں کا چکر لگا رہا ہوں، اور میرے آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ تم میرے حق میں دعا کر دو، میرے اللہ کے ہاں میری سفارش کر دو، مجھے اللہ سے ہاں کچھ لے کے دے دو، میں تمہارے پاس بڑی دیر سے چکر لگاتا جا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، سحق اللہ کا، یہ الفاظ ہیں اللہ اکبر، کہ تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو ان کو پکار رہے جو تیرا جواب نہیں دے سکتے، تیری باتوں کو سن نہیں سکتے، تیری مدد نہیں کر سکتے۔ اور پھر امام صاحب نے قرآن کا یہی مقام پڑھا کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں اے نبی جی آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ اختیار والا، اللہ قدرت والا، ان اللہ یسمع من یشاء، وہ مرضیوں کا مالک ہے، جسے چاہے سنا دے، لیکن آپ نہیں سنا سکتے۔ کتنا واضح مسئلہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بندہ کہے نہیں میں تو فیض حاصل کرنے جاتا ہوں، اللہ اکبر، فلاں کی درگاہ پر، فلاں کے دربار پر۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ پکارنا، مانگنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ ایک فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، کسی اور کو حاجت کے لیے پکارنا، اور پھر ما فوق الاسباب کہ وہ منو مٹی کے نیچے مدفون ہے، اس دنیا سے چلا گیا، 1000 برس ہو گئے وہ چلا گیا، اب وہ تمہاری باتوں کو سنتا نہیں ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن بڑا رات چھوٹی۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج کو کام پہ لگا دیا، اسی نے چاند کو مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ سارے اپنے اپنے وقت مقررہ پر آ جا رہے ہیں، جو اللہ نے ان کا وقت مقرر کیا ہے اس پر آ جا رہے ہیں، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، جن کو اس اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، اللہ نے مخاطب کیا، فرمایا والذین تدعون من دونہ، اس اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ پکارتے رہو، اللہ کہتے تو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم پکارتے رہو، تمہاری پکار کو وہ کبھی سن نہیں سکتے۔ اللہ کہتے یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، یکفرون بشرککم، یہ جو تم پکارنے والا شرک کر رہے ہو نا، کہ ان سے جا کے حاجتیں تیرے در پہ آیا ہوں، میری آنے کی لاج رکھنا، اللہ اکبر، پاکستان سے آیا ہوں، بغداد والے میری لاج رکھنا، میری جھولی کو بھر دینا، میرے آنسوؤں کو قبول کر لینا۔ اللہ کہتے یکفرون بشرککم، قیامت کے دن ہوگا وہ تمہارے شرک کا سرے سے ہی انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک مقام ہے، اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اسی اللہ کو پکارنا حق ہے، اسی سے مانگنا حق ہے، اولاد کی ضرورت ہے اسی کو پکارو، عزت چاہتے ہو اسی کو پکارو، رزق چاہتے ہو اسی کو پکارو، پریشانی سے نجات چاہتے ہو اسی کو پکارو، اسی کو پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی کسی بھی بات کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پکارنا، اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے مانگنا ایسے ہی ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، جیسے پیاسا پانی کے قریب جا کے ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے آواز دے پانی کو، پانی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آ جا میرے منہ میں آ کے ڈل کے، میرے منہ میں آ کے اللہ اکبر داخل ہو کے میری پیاس کو بجھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہوا ببالغہ، وہ جتنا مرضی آوازیں دیتا رہے، پکارتا رہے، پانی پانی کر دے، جب تک اٹھا کے پانی پیے گا نہیں، کنویں سے نکال کر پانی پیے گا نہیں، فرمایا ما ہوا ببالغہ، وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ میں آ کے داخل نہیں، کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے علاوہ پکارنا، کسی اور سے مانگنا ایسے ہی ہے
اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا یہ سورۃ الاعراف ہے اور اس کا آخری حصہ ہے، آخری یعنی آخری رکوع سے پہلے والا رکوع پڑھ لیں۔ اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد وہ بندے ہیں، بندے عبد کی جمع عباد۔ جب یہ آیات پڑھی جائے نا تو بہت سارے لوگ یہ تو بتوں کے لیے ہے آیتیں، یہ تو بتوں کے لیے آیتیں ہیں، اور یہ لوگ ہمارے بزرگوں پر فٹ کر دیتے بتوں کے لیے آیتیں ہمارے بزرگوں پر۔ وہ اللہ کے بندو جن کے بت بنا کے پوجا جاتا تھا نا وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کا تذکرہ کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن پاک میں۔ یہ کون تھے؟ یہ ان کے نیک بندے تھے۔ جب اس دنیا سے چلے گئے صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھنا، اس کا مطالعہ کرنا، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جب یہ فوت ہو گئے نا، شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، یہ جو فوت ہو گئے نا اللہ کے نیک بندے، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ اکبر، جب تم عبادت کرنے لگو ان کی مورتیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لو، ان کی تصویریں بنا کر۔ اس وقت یہ اللہ اکبر کیمرہ سسٹم تو نہیں تھا نا، ہاتھ سے وہ بت بناتے، ہاتھوں کے ساتھ تراشتے، اللہ اکبر، ان کی شکلیں بنا کے، مجسمے بنا کے۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مورتیاں بنا کر، ان کی شکلیں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر اپنی اللہ اکبر عبادت گاہوں میں رکھ لو۔ جب ان کی شکل کو تم دیکھو گے نا اور مزید دلچسپی پیدا ہو جائے گی اللہ کی عبادت میں، اور مزید دلچسپی بڑھ جائے گی اللہ کی عبادت میں۔ جب یہ بت بنانے والے، یہ مجسمے بنانے والے، یہ شکلیں بنانے والے اس دنیا سے چلے گئے، اگلی نسل آ گئی، شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، تمہارے بڑے تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکو، ان کے سامنے سجدے کرو، ان کے سامنے جھکو، ان کے نام کی نظر و نیاز دو، تب تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی۔ اس طرح شرک کا آغاز ہوا۔ اور جو رسول اللہ کے دور میں مکہ والے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے وہ جو لات، منات، عزا، ہبل ان کے بت بنائے تھے، یہ بھی سارے اللہ کے نیک بندے تھے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر جب رسول اللہ داخل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کا بت پڑا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت پڑا تھا، اللہ اکبر۔ تو یہاں سے عبادتیں شروع ہوئیں اور شرک شروع ہوا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، عباد وہ بندے ہیں، بندے، امثالکم تمہارے جیسے، فدعوہم ان کو پکارتے رہو، فلیستجیبوا لکم انہیں بھی چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے، تمہاری فریاد کو قبول کرے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ سن سکیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا،
کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سن سکے؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی جی آپ ان کو کہو پکارو پکارو ان کو، مانگو مدد ان سے اور میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے مہلت نہ دو۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اللہ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ نحل میں اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات، اس سے بھی ذرا اندازہ لگا لے، جو کہتے ہیں یہ بتوں کے لیے آیات ہے، قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے، رہنمائی کرنے کے لیے قیامت تک موجود ہے، یہ زندہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، مردہ ہے مردہ، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ تو ولی کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن ولی کی قبر پر جا کے فریاد کرنا، ولی کے قبر کے سامنے سجدہ کرنا، مجھے بتائیں اللہ اکبر، سب سے زیادہ شان، مقام، مرتبہ، عزت، رفعت، بلندی اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ کون ایسی ہستی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر نہ کسی نبی کی کوئی عظمت، ان سے بڑھ کر نہ کسی ولی کا کوئی مقام، ان سے بڑھ کر نہ کسی کتب کا کوئی مقام، ان سے بڑھ کر نہ کسی ابدال کا کوئی مقام، ان سے بڑھ کر نہ کسی امام کا کوئی مقام۔ وہ خود فرما گئے، وہ خود فرما گئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میری قبر کے پاس آؤ تو مجھے سجدہ نہ کرنا، میری قبر کے سامنے۔ ایک صحابی نے کہا نا اللہ کے نبی ہم فلاں علاقے میں گئے، وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے جن کا ایک مقام ہے، عزت ہے، بلندی ہے، ان کے سامنے وہ جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم میرے بعد میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا کرو گے، کیا سجدہ کرو گے؟ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں منع کرتا ہوں میرے چلے جانے کے بعد میری قبر کے اوپر آ کے سجدہ نہیں کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ کا حکم دیتا، کسی کو حکم دیتا تو عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن سجدے کا حکم آپ نے نہیں دیا، بلکہ سجدے کو حرام کرا۔ صرف سجدہ اب حق ہے تو اللہ کی ذات۔ آپ پہلی امتوں میں تھا وہ تعظیمی سجدہ کرتے، جیسے حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ پہلی شریعتوں میں تھا۔ ہمارے لیے تو اسوہ، نمونہ، معیار وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کی شریعت میں، آدم کے دور میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کے دور میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا۔ یہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب اگر شریعت ہے تو صرف ایک شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اترنے والا جو کام، اللہ اکبر، جو چیز ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں میری قبر کے پاس آ کے میری قبر کو سجدہ نہ کرنا۔ جب رسول اللہ کی قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے، آپ کے روزے پہ جا کے آپ کی قبر مبارک پر جا کے سجدہ جائز نہیں ہے، وہاں نظر و نیاز دینا جائز نہیں ہے، تو پھر عام لوگ، عام ولی
اللہ اکبر، ان کی قبروں پر جا کے سجدے کرنا اور ان سے مانگنا، اللہ اکبر، ان سے التجا کرنا، ان کو پکارنا، عزت کے لیے، اولاد کے لیے، اللہ اکبر، شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، مقام و مرتبے کے لیے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار لوگو، یقیناً اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اللہ جی، اللہ کے ولی کون ہے؟ ہمیں یہ بھی بتا دے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے، متقی بننے والے، پرہیزگار بننے والے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے، عبادتیں کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ فرمایا وکانوا یتقون، جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور ان کے لیے بشارت ہے اللہ اکبر قیامت والے دن بھی۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، کسی کو اللہ بشارت عطا کر دے دنیا میں، کسی کو اللہ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے، بشارتیں ہی بشارتیں اس کے لیے ہوں۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی لوگوں بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کا ولی کون ہے؟ مومن بندہ، ایمان والا، اللہ اکبر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو آخری نبی اور آپ کے، اللہ اکبر، آپ کی اتباع اطاعت کرنے والا، پھر نماز پڑھنے والا، پھر روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا، حج کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کے سامنے اللہ اکبر گڑ گڑانے والا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگو اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، ایمان والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا واللہ ولی المتقین، لوگوں اللہ ولی ہے متقی لوگوں کا، اللہ ولی ہے، دوست ہے متقی لوگوں کا، اور جو اللہ کے ولی ہو جائیں، اللہ ان کا دوست بن جائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے سے اللہ دنیا میں پیار کرتا ہے نا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے اے جبریل، میرا فلاں بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل پھر جا کے سارے فرشتوں کو یہ حکم سناتا ہے اللہ کا کہ اللہ کے فرشتوں سن لو، اللہ کا وہ فلاں بندہ محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا، اللہ اکبر، محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی داخل کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کا پیار لوگوں کے دلوں میں بھی داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو مومن، ایمان والا، اللہ اکبر، یہ اللہ کا ولی ہے، اور متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ متقی کون ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ
عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑو دوڑو مقابلہ کرو اللہ سے، اپنی مغفرت کروانے کی طرف دوڑو، مقابلہ کرو، آگے بڑھو۔ اللہ وہ جنت کس کے لیے تیار کی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ نے تیار کی ہے تو صرف متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ جی متقی کون ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، العافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، گناہ کرنے کے بعد ان کو اللہ یاد آتا ہے اور فوراً وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور اللہ نے جنت کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اللہ اکبر، یہ سورۃ آل عمران کی آیات ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ سورۃ مومنون ہے، اس کا پہلا ہی رکوع آغاز ہی اللہ نے یہاں سے کیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ مومن جو نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کون ہے؟ جو اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ اکبر، جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ جو زکاتیں دینے والے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ اکبر، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدے کی اللہ اکبر پاسداری کرتے ہیں، ایک ایک نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور میں اولئک هم الوارثون، یہی تو لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس جنت فردوس کے جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ یہ سورۃ المومنون کا آغاز ہے۔ اللہ اکبر، 18واں پارہ ہی ہے، بلکہ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ذرا جا کے پڑھیے گا۔ اللہ نے اس میں اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ فرماتے رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عمدگی کے ساتھ، تکبرانہ چال نہیں چلتے۔ جب مخاطب ہوتے ہیں جاہل تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ لغویات سے پرہیز کرنے والے، راتیں اللہ کے سامنے سجدوں میں گزارنے والے اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لینا، یقیناً جہنم کی آگ کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، آخر تک یہ سارا رکوع آپ پڑھ لے جا کے، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر، جب ظالموں کافروں نے ان کو قید میں اللہ اکبر جکڑ لیا، گھر میں قید کیا، وہ گھر والی بتاتی ہے
اللہ اکبر، انہوں نے کھانے پینے پر پابندی لگا دی، کھانے پینے پر پابندی لگا دی کہ کوئی اللہ اکبر اس کو کھانا پینا مہیا نہیں کرنا، اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ بالآخر وہ گھر والی کہتی، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب کے بارے میں، وہ گھر والی کہتی ہے میں نے دیکھا ایک دفعہ خبیب جو اللہ اکبر انگوروں کا گچھا اس سے اتار اتار کر انگور کھا رہی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت مریم بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ اللہ اکبر، زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کے پوچھا اے مریم یہ پھل تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر، میں نے تو لا کے نہیں دیے، مارکیٹ میں یہ دستیاب نہیں ہے، لوگوں کے پاس اللہ اکبر یہ پھل نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ اللہ کی ولیہ کا جواب کیا تھا؟ ہوا من عند اللہ، یہ نہیں کہا آپ کے صدقے، آپ کے طفیل، آپ کے اللہ اکبر وسیلے سے، کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ۔ حضرت زکریا جی آپ اللہ کے نبی ہیں، سن لے، ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم پھل عطا کیے ہیں تو کس نے عطا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ ولی کی کرامت بھی وجہ ہے، ولی کی کرامت، نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت یہ وجہ ہے۔ لیکن کرامتیں دکھا کے ولی یہ نہیں کہتے اب میری پوجا شروع کر دو، میرے سامنے سجدے کرو۔ اللہ کہتے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کہتے کونوا عباد اللہ، عباد اللہ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ کے ولیوں کا مقام، مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ ایمان والے، متقی، پرہیزگار، وہ جو سارا دن ریڑھی لگاتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، صحیح مومن ہے، اللہ اکبر، حلال کی کمائی کرتا ہے اور پھر حلال اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ اکبر، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا مقام، مرتبہ، اللہ اکبر، بلندی، عزت، رفعت بہت زیادہ ہے، اور ولیوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء اللہ، ان کی قدر اور ان کی اللہ اکبر ان سے محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ولیوں کی ہر قسم کی گستاخی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔